بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان۔ مریم نواز کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا، اور جس طرح اس نے جج ارشد ملک کی کردار کشی کی تاکہ نواز شریف کو ریلیف ملے، نواز شریف مقدمات سے بری ہوں، ان کی سزا ختم ہو، اور کس طرح ان کے مختلف بیانات کو جوڑ کے ایک ویڈیو بنائی گئی اور وہ ریلیز کی گئی اور ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان کی کردار کشی کی گئی۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اب وہ وقت آیا کہ جو ویڈیو ہے وہ فرضی ثابت ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو درست ثابت نہیں کیا گیا، تو اب یقیناً طور پہ مریم نواز کو جج ارشد ملک کی جو فیملی ہے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ جج ارشد ملک صاحب ہیں جو ویڈیو مریم نواز ریلیز کرتی رہی ہے، میڈیا کمپین ان کے خلاف چڑھتی رہی، اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے، غمگین تھے اور افسردہ رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے جوڈیشل افسر تھے۔ بطور جج انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا تھا، تو مریم نواز نے صرف اور صرف نواز شریف کی کسی طور پہ سزا جو ہے مطلق کرنے کی صورت بھی ہو جائے ایک کمپین چلائی رکھی اور ان کی کردار کشی ہوتی رہی۔ صرف ایک گراؤنڈ بنایا گیا، ایک جواز بنانا تھا کہ ارشد ملک صاحب نے جو نواز شریف کو سزا سنائی تھی وہ کسی پریشر کی وجہ سے سنائی تھی، ان کے اوپر دباؤ تھا اور وہ سزا نہیں سنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس حقیقت کا کوئی اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جج ارشد ملک نے اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کیا تھا اور سزا سنائی تھی، اور اب جو ویڈیو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی اور وہ مریم نواز جو ہے اس ویڈیو کو درست ثابت کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ تو یقیناً طور پہ مسلم لیگ نواز کو، مریم نواز کو، جج ارشد ملک صاحب کی جو فیملی ہے ان سے ضرور معافی مانگنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کو بری کروانے کے لیے، سزائے ختم کروانے کے لیے ایک جج کی کردار کشی کی، اور یہ منفی کیمپین انہوں نے چلائی جج ارشد ملک کے خلاف۔ جس طرح آج پی ٹی آئی کے جو کہ انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے احتجاج ہوتے رہے اور وہاں پہ جو لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیا کرنے ہیں، تو انہوں نے نام لیا طارق فضل چودھری کا، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اہم رہنما ہے۔ تو اب پی ٹی آئی اپنے احتجاج نہیں کر رہی اور اب نون لیگ جو ہے اپنے بندے بھیج کے ایک پی ٹی آئی کے نام کے اوپر احتجاج کروا رہی ہے۔ یہ کیا انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس طرح کے، تو اب یہ چیزیں وقت ثابت کرے گا کہ پی ٹی آئی کے نام لے کے جس طرح چیزیں سامنے آئی ہیں ایک سال کے اندر، تو اس میں نون لیگ ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو ملوث نظر آئے گی۔ جس طرح انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے احتجاج ہوا اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو طارق فضل چودھری نے بھیجا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو طارق فضل چودھری کے کیا کام ہے؟ انتخابات تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے تھے، انٹر پارٹی الیکشن تھے، تو اس میں نون لیگ کو کیا لینا دینا؟ تو یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی، اور کیسے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنے بندے بھجوا کے احتجاج کرتی رہی ہے یا ایک منفی سیاست کرتی رہی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ابھرتے ہوئے لیڈر سامنے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کے پی کے اندر جس طرح انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انرجائز کیا اور لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو خوف کی فضا تھی، ڈر تھا، لوگ جو ہے سہمے ہوئے تھے، اس فضا کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، لوگوں کے اعتماد سازی کی ہے اور لوگوں کو باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب کے پی کے جو ہے عوام ساری کی ساری جو ہے اب وہ ووٹ ڈالنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بلے کے نشان کے اوپر ٹھپا لگانا چاہتی ہے اور عمران خان کی قیادت تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ پہلے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا تھا جو ان کو باہر نکال لے۔ اب جس طرح نوشہرہ کے اندر، نوشہرہ یاد رکھیں پرویز خٹک صاحب کا آبائی حلقہ بھی ہے، اب ان کا آبائی گھر ہے وہاں پہ، اور وہ ان کی جو پارٹی بنائی گئی تھی کے پی کے اندر وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پرویز خٹک صاحب سمجھتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، عمران خان کی جو کے پی کے اندر مقبولیت ہے وہ صرف انہی کی وجہ سے ہے، اور عمران خان ان کے بغیر جو ہے وہ کے پی کے اندر مائنس ہے، زیرو ہے، اور جو کے پی کی عوام ہے وہ اگر عمران خان کو اپریشیٹ کرتی ہے یا اس کو ووٹ دیتی ہے تو وہ پرویز خٹک صاحب سمجھتے تھے شاید اس کی وجہ سے ہے۔ تو آج اس کے اندر جو ایک خوش فہمی تھی وہ وہاں پہ جو کے پی کی عوام ہے اس خوش فہمی کو غلط فہمی میں ڈال دیا اور کہا کہ تمہارا اپنا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ تمہیں لوگ پسند کرتے تھے، ووٹ دیتے تھے، وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے دیتے تھے، ادروائز تمہارا تو جو سٹیٹس ہے وہ ایک کونسلر بننے کا تو نہیں ہے۔ اور اب وہاں پہ محمود خان جو ہیں اور پرویز خٹک جو ہیں ان کی سیاست مکمل طور پہ مائنس ہو چکی ہے، بڑھ گئی ہے، اور وہ ان کا جو اپنا سیاسی کیریئر تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔
یہ لوگ اپنے جو سیاسی قد کاٹ ہے اس سے باہر آ چکے تھے اور وہ بڑے لیول کی پولیٹکس کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان ان کے اوپر اعتماد کرتا تھا، ان کے اوپر بڑی اس کو یقین تھا کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے اور ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ تو جب ان یہ بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان تو فضول آدمی ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم ہی ہیں جو پارٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو جو ہیڈ آف پارٹی ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، وہ مختلف رولز ہر بندے کو دیتا ہے، تو جس کو کچھ رول ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کا چیئرمین سے وہ اوپر اب چلا گیا، پارٹی چیئرمین زیرو ہو چکا ہے۔ چیئرمین ہی ہوتا ہے، کیونکہ پارٹی اسی نے فعال کرنی ہوتی ہے اور لوگ چیئرمین کو دیکھ ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو جو وہاں پہ کہ پرویز خٹک نے غلطی کی، محمود خان نے، انہوں نے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خود ہی دفن کر کے رکھ دیا اور اپنے آپ کو جو پاکستان کی پاور پولیٹکس تھی اس میں مائنس کر کے رکھ دیا۔ اب جیسے اب نون لیگ نے، آپ سمجھیں کل کوئی خواجہ آصف یا خواجہ سعد رفیق نے پارٹی بناتے ہیں تو ان کا وہ قد کاٹ نہیں بننا جو نواز شریف کا قد کاٹ ہوگا، جو نواز شریف کی حیثیت ہوگی۔ اگر خواجہ آصف یا خواجہ سعد رفیق نواز شریف کے مقابلے میں پارٹی بناتے ہیں تو وہ بالکل ان کی جو حیثیت ہوگی نون لیگ کے ووٹرز کے سامنے، سپورٹرز کے سامنے، وہ مائنس ہوگی، زیرو ہوگی۔ تو اسی طرح پرویز خٹک نے جو کام کیا وہ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کڑھاڑی ماری اور جو ہے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اسی طرح جو خوش فہمی میں مبتلا تھے پنجاب کے اندر جہانگیر ترین اور علیم خان، جہانگیر ترین اور علیم خان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے، دولت ہے اور یہ بڑے بڑے کاروباری گروپس ہیں، تو یہ سمجھتے تھے کہ پیسہ ہم لگاتے ہیں، جہاز ہمارا استعمال ہوتا ہے اور ہم شاید کوئی بڑے ہیروز ہیں، ہم اچھی تقریر بھی کر لیتے ہیں، تو شاید جو پنجاب کے ووٹ لوگ ہیں وہ عمران خان کو جو ووٹ دیتے ہیں شاید وہ جہانگیر ترین یا علیم خان سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو جب اب جہاز بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، بے پناہ سرمایہ بھی ان کے پاس ہے، تو یہ لگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف جہاں پہ یہ جلسے کرتے ہیں ان کی اپنی ہی جو امپلائیز ہیں، ان کے گروپس کے 2-3 ہزار وہی موجود ہوتے ہیں، ادروائز نہ تو وہاں کی پبلک موجود ہوتی ہے، نہ عام آدمی موجود ہوتا ہے، نہ ہی ان کا ابھی وہ امپیکٹ ہے۔ تو یہ بھی اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں اور اب یہ اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، ہم نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اب آپ وہ وعدہ وفا کریں۔ تو اگر نواز شریف تو جہانگیر ترین سے اس وقت ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر نواز شریف جو ہے اس وقت جہانگیر ترین سے ملاقات کرتے ہیں تو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی ٹولہ تھا جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی اور اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے۔ تو اب نواز شریف اس کریٹیکل سٹیج میں جب الیکشن میں 2 مہینے رہ گئے ہیں وہ جہانگیر ترین سے کسی صورت میں بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے اور اس کو کسی قسم کی یقین داری نہیں کرائیں گے۔ اگر نون لیگ جو ہے طریقے جو استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی وہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتے ہو، استحکام پاکستان کو کہتی ہے کہ ان حلقوں میں آپ اپنا امیدوار کھڑے کریں، تو اس کا مطلب ہے وہ سیٹ آٹومیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی تو ابھی اس کا منشور ہی سامنے نہیں آیا، اس کا کوئی ووٹ بینک سامنے نہیں آیا، اس کا کوئی پولیٹیکل ڈائنامکس سامنے نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، مستقبل اس کا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی تک تو عوام کے سامنے انفولڈ ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی جہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور نون لیگ اس کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرتی تو سمجھے وہ سیٹ آٹومیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نام ہو چکی ہے۔ تو اس صورتحال کو نواز شریف بڑا سمجھدار سیاستدان ہے، اس کے سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن اس موقع کے اوپر وہ کسی صورت میں بھی جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے ملاقات نہیں کرے گا۔ وہ چودھری شجاعت سے اس نے ضرور ملاقات کی ہے، چودھری شجاعت علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ہر صورت میں عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے چاہے ساری عمر کے لیے جو جتنی بھی وہ زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے جو ہے جیل کے اندر بھی رہنا پڑے، وہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کا جینا مرنا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو دوسری طرف شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو خیر بات کہہ گئے ہیں، یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، یہ وقت کے لیے آتے ہیں جب ہم پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اور جب ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو یہ دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا آنا یا جانا شوکت ترین جیسے لوگوں کا یہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتا، امپیکٹ ڈالتا ہے کہ آپ کا ورکر آپ کو چھوڑ کے نہ جائے، آپ کا سپورٹر آپ کو چھوڑ کے نہ جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔